أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الحمدللہ لاسٹ کلاس میں ہم نے آیت الکرسی کی تفسیر شروع کی تھی، انشاءاللہ تعالی آج اس کو ہم مکمل کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہاں تک کر لیا تھا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور انشاءاللہ اس سے آگے آج ہم شروع کریں گے، ولا یحیطون بشیء من علمہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معلومات کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا، اس کے بارے میں انسان اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے خود علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز انسان کو تب ملتی ہے جب وہ خود دینا چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کتنا زبردست ہے، کتنا زیادہ ہے اور کتنا ہے، اس کو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ کے علم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتا ہے بس اتنا ہی کسی چیز کے بارے میں اس کو علم ملتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا علم محدود ہے، اس لیے کوئی بھی اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا ماں سوائے اس کے جو اس نے خود علم دیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا کامل اور مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے سوا کسی اور کو نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس قدر مناسب سمجھتا ہے اتنا انسان کو علم عطا فرما دیتا ہے۔ علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ احاطے کا تقاضا تمام اطراف سے چیز کو گھیرنا اور اس پر مشتمل ہونا ہے۔ یہاں یہ بات ہے نا کہ اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر سکے، یا صرف اتنا ہی کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا اور اتنا علم ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کی کسی ایک صفت کا بھی اس کو مکمل علم نہیں کہ اس صفت کے تحت کتنی ساری باتیں ہیں۔ یہ جو ہم 99 نیمز پڑھتے ہیں اس میں بہت سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، لیکن کیا بس صرف اللہ کے اتنے ہی نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اور بہت سے اتنے نام ہیں کہ جن کا ہم کو پتہ ہی نہیں، جن کو ہم نے سنا ہی نہیں۔ یہ تو وہ نام ہیں کہ جو قرآن میں آئے ہیں یا حدیث میں کسی شکل میں آئے ہیں، اور کسی نے اس کو جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا ان ناموں کو، اور جو کہ ہم پڑھتے ہیں۔ بہرحال ان کا پڑھنا باعث برکت ہے اور یاد کرنا بھی باعث برکت ہے اور اس کا بہت اجر بھی ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں بھی انسان کا علم مکمل ہرگز نہیں ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ کسی چیز کے علم کے اعتبار سے احاطہ یہ ہے کہ اس کے وجود، جنس، کیفیت، غرض و غایت، اس کی ایجاد، کس چیز کے ساتھ اور کس سے ہوئی، ان سب باتوں کے بارے میں علم ہو۔ تو ظاہر ہے کسی بھی انسان کو کسی چیز کے بارے میں ہر چیز کا علم نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر
اپنے ہی بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں ہی انسان سوچے تو اس کو اپنے بارے میں ہی پورا علم نہیں۔ کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، کتنا کچھ انسان نے میڈیکل سائنس میں ایکسل کر لیا، اس کے باوجود ڈھیروں چیزیں انسان کے اپنے جسم میں ایسی ہیں جس کے بارے میں اس کو مکمل طور پر پتہ ہی نہیں کہ ان کا کیا فنکشن ہے، وہ اگر ڈسیبل ہو جائیں تو اس سے انسان کو کیا نقصان ہے، اس کے نکال دینے کا کیا نقصان ہے، اس کو کس چیز سے نرش کیا جا سکتا ہے، کس چیز سے کس حد تک زندہ رکھا جا سکتا ہے، اور مختلف چیزیں انسان کو ابھی تک کے ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، صرف اپنے بارے میں اگر دیکھا جائے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے اس دنیا میں، کیا انسان ان سب کے بارے میں علم رکھتا ہے؟ کسی ایک کیڑے کے بارے میں، مکوڑے کے بارے میں کہ اس کی تعداد کتنی ہے، تو اس کی پیدائش کے مراحل کس طرح سے ہیں، تو اس کے بعد اس کی زندگی کتنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے مر جانے کے بعد اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں، اور اس کی شکل و صورت کتنی طرح کی ایک ہی جنس کے کیڑے کی ہوتی ہے، نہیں پتہ انسان کو۔ چند چیزیں اس کو پتہ ہے، اس کو یہ اس کا ہی اشتہار کرتا رہتا ہے کہ اس نے یہ کچھ معلوم کر لیا فلاں چڑیا کے بارے میں، فلاں جانور کے بارے میں، فلاں کیڑے کے بارے میں، فلاں پیڑ کے بارے میں، پودے کے بارے میں، پھل کے بارے میں۔ حد یہ ہے کہ انسان اگر گننا چاہے تو ایک پیڑ کے پتوں کو نہیں گن سکتا، ایک پیڑ کے نہیں گن سکتا وہ کہ اس پیڑ پر کتنے پتے ہیں، اور کب کب کون سے پتے گر جاتے ہیں، اور پھر کون سے دوسرے پتے اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اور پھر وہ کب گریں گے، ان کے گرنے کا ٹائم، ان کے نکلنے کا وقت کچھ نہیں معلوم انسان کو۔ یہاں پر ہم کینیڈا میں تو بہت اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب فال آتا ہے تو پیڑوں پر بعض پیڑ ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر ایک پتا باقی نہیں رہتا، ایک دم ہر ڈال بالکل ننگی ہو جاتی ہے، ایک دم ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے گویا اس پر کبھی پتے تھے ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب اسپرنگ آتا ہے تو اس طرح پتے نکلنا شروع ہوتے ہیں شاخوں میں سے، جیسے بس وہ اندر دبے ہوئے تھے اور اپنے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیڑ جو تھا، وہ کل جس پہ چھوٹی چھوٹی سی بوندیں جیسی دکھائی دے رہی تھی شاخوں پر گرین کلر کی، ایک دم سے وہ کھل گیا اور پوری پتیاں باہر آ گئیں۔ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ رات میں کس پہر ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا اور انہوں نے اپنے آپ کو باہر نکال لیا، اور کس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جو وہ جڑ کر کے نیچے گر گئیں، جنہوں نے موسم کی ساری سختیاں برداشت کی، پورا ونٹر برداشت کیا انہوں نے، اس کے بعد وہ گر گئیں، پیڑ سے اتر گئیں، شاخوں سے اتر گئیں۔ تو ہمیں ایک چیز کے بارے میں تو مکمل علم نہیں ہے، ایک چیز کے بارے میں بھی مکمل علم نہیں ہے، تو کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ احاطہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے چاروں طرف جو چار دیواری بنائی جاتی ہے اس کو احاطہ کہتے ہیں، اور اکثر اس کے نام بھی رکھ دیے جاتے ہیں، فلاں کا احاطہ، فلاں کا احاطہ، اس طرح سے۔ تو احاطے کا مطلب یہ ہے کہ چار دیواری، یہ گھیر دینے والی چیز۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر شے کو گھیرے ہوئے، ان چیزوں کو بھی جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں تھوڑا بہت، اور جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں، جن کے ہم نے نام بھی نہیں سنے۔ کتنی ساری پتیاں اور پیڑ ایسے ہیں کہ جن کو ہم جب پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ اچھا پیڑ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ دن پہلے آسٹریلیا جانا ہوا تو وہاں پر بہت سارے پیڑ ہم نے ایسے دیکھے جس میں پیڑوں کی جو پتیوں کا، جس طرح سے ہم ایک پیڑ دیکھتے ہیں کہ اس کا جھکاؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے، وہ اوپر کی طرف تھا، بالکل ہی لگتا تھا کہ ایک کون کی طرح سے کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھ کر یہی نکلا دل سے کہ اللہ کی قدرت ہے، جس چیز کو جہاں پر اور جس طرح سے چاہے پیدا کر دے۔ اس پیڑ کو تو ہم نے ایسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح سے ڈھیروں پھول ہیں، ڈھیروں پھل ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ بھی ہے دنیا میں، اس کو تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھی، یہ کون لوگ کھاتے ہوں گے، یہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو بہت ساری چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں واقعی اللہ کے قدرت پر یقین ہونا چاہیے کہ اس کا ہی علم ہے، وہی ایسی عظمت والی ذات ہے جو ہر چیز کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس بس صرف
اتنا علم ہے جتنا کہ اس نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اور اسی کا علم کامل اور بے قید ہے۔ اس طرح یہ دو باتیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا چاہے۔ تو یہ ایک طرح سے جو بات پہلے کہی گئی ہم سے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے لیے دلیل ہے کہ الوہیت یعنی اکیلا ہونے، یکتا ہونے، اور عبودیت کہ اس کی عبادت کی جائے، عبادت کے لائق ہونے کا مستحق وہی ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے، جسے کائنات کی ہر چیز کے بارے میں کامل اور محیط علم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں، اس لیے اس کے علاوہ کوئی بھی نہ عبادت کے لائق ہے اور نہ یکتا ہونے کا حقدار ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، آتا ہے اسی آیت میں وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو سموئے ہوئے ہے۔ تو کرسی یعنی اس کی کرسی، اس بارے میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حقیقی معنی چھوڑ کر کسی دوسرے معنی کی طرف جانے کا کوئی معقول سبب نہیں ہے، اور وسیع سے مراد جیسا کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ بھر دیا اور احاطہ کیا، یعنی اس کی کرسی کے بارے میں کہ اس نے بھر دیا اور احاطہ کیا، گھیر لیا۔ اس کے متعلق ہم سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم ایک روایت پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد الحرام میں داخل ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سی آیت افضل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہو۔ بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہو، 7 آسمان کیسے ہیں؟ کرسی کا حجم کیا ہے، بڑائی کیا ہے، اس کا جو جس کو کہتے ہیں کہ کتنی بڑی ہے وہ، تو اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صرف اس طرح سے اگر کوئی تصور کرنا چاہے تو کر لے کہ 7 آسمان ہوں، 7 آسمانوں کی آپ دیکھیں کہ ہم تو صرف آسمان دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس جیسے تلے اوپر 7 آسمان ہیں۔ ان سارے آسمانوں کی حیثیت کرسی کے آگے کیسی ہے؟ جیسے ایک چھلا ہو، اتنی ہے بس۔ تو وہ کرسی کتنی بڑی ہوگی؟ کیا انسان اپنے ذہن میں اس کی بڑائی لا بھی سکتا ہے؟ اور پھر کرسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے عرش کی ضخامت اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے۔ یعنی اب عرش کیا ہو گیا؟ عرش اور زیادہ، عرش کے سامنے وہ کرسی کتنی چھوٹی ہے؟ جیسے کہ ایک چھلا ہو۔ وہ کرسی 7 آسمانوں کے مقابلے میں کیسی ہے؟ جیسے ایک چھلا ہو۔ وہ 7 آسمان گویا ایک چھلا ہو، وہ کرسی اتنی بڑی ہے۔ اور پھر وہ کرسی گویا ایک چھلا ہو، وہ اگر مقابلتاً دیکھا جائے عرش کو اس کے سامنے رکھ کر، تو عرش اتنا بڑا ہے۔ تو عرش کی ضخامت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، جس طرح کرسی کی ضخامت کا بھی، بڑائی کا بھی، عظمت کا بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنی بڑی چیزوں کا ہمارے ذہن میں تصور بھی آنا مشکل ہے۔ صرف ہم کو جو بتا دیا جائے اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کمپیئر کرنے لگ جائیں، اس کو ہم سوچیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، یا ایسا کس طرح سے ممکن ہے۔ اس طرح کے خیالات شیطان ڈالتا ہے دل میں۔ ہر چیز ممکن ہے جس کو ہمارا رب چاہے، اور ہر چیز ناممکن ہے جس کو ہمارا رب نہ چاہے۔ یہ تو بس ایک مثال دے دی گئی تاکہ ایک اندازہ ہو کہ جو ہمارا ذہن ہے اس کو وہ گھیر نہیں سکتا، اس کو وہ اپنے علم میں لانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا جتنی ان چیزوں کی بڑائی ہے۔ تو پھر وہ رب کتنا عظیم ہوگا جو ان چیزوں کو تخلیق کرنے والا ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا، جس نے ان ساری چیزوں کی تخلیق کی۔ سبحان اللہ، عرش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا،
سبحان. تو جو 4 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اس میں عرش، حضرت آدم علیہ السلام، قلم اور جنت عدن، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اور باقی کل کائنات کو کن، لفظ کن سے پیدا کیا. کن کہا اور سب کچھ ہو گیا جس طرح کہ اس نے چاہا. تو یہ ہمارا ایک مسلمان کا راسخ عقیدہ ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی کسی طرح کی گنجائش نہیں. اگر اس میں ہمیں شک ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان پختہ نہیں، ہمارا عقیدہ توحید پختہ نہیں. اور یہ شک ڈالتا ہے شیطان، اس لیے اس کے بارے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے. اور اسی لیے ایمان کو پختہ کرنے والی یہ آیت ہم کو سکھائی گئی کہ جب بھی ہمارے دلوں میں اس طرح کے شکوک سر ابھارنے لگیں، وسوسے آنے لگیں، تو ہم سمجھ جائیں کہ شیطان ہم پر وار کر رہا ہے، اور اس آیت کی کثرت کریں، بار بار پڑھیں، اس کو معنی کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو محسوس کریں. اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے بارے میں اس میں بتایا ہے، اور جس طرح کی عظمت کے دلائل ہیں اس کے اندر، اس کو محسوس کرتے ہوئے پڑھیں، دھیرے دھیرے کر کے، سنبھال کے، غور و فکر کر کے اس کو پڑھیں. اگر ہم دن میں 10 دفعہ اس کو پڑھتے ہیں تو کم از کم 1 دفعہ واقعی اس کو محسوس کرتے ہوئے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی. اور ابھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کہ اللہ کی عظمت اور اس کی شان کے دل میں پیدا ہونے سے انسان کس طرح محفوظ ہو جاتا ہے. شیخ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے. اللہ لا الہ الا ہو کی تائید کرتا ہے کہ عبودیت اور الوہیت کے حقدار صرف اللہ جل جلالہ ہیں. اب ہم آگے دیکھیں گے ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی. تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی حفاظت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ اس پر گراں نہیں ہے. تو زمین و آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 ہے. ترجمہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں. ٹل نہ جائیں کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو تھامے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کو حفاظت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اس نے بھی، یعنی اس خرچ کرنے نے بھی اس میں کوئی کمی پیدا نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اپنی کتاب عزیز کی حفاظت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو، اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اتنی بڑی بڑی چیزوں کی بھی حفاظت فرماتی ہے، اور اس میں اسے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. ہم سے دیکھا جائے تو ایک کسی چیز کی بھی حفاظت کرنے کے لیے کہا جائے تو ہم تھوڑے دن میں اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں کہ بھئی کہاں تک ہم اس کی حفاظت کریں، کہاں تک ہم اس کی دیکھ بھال کریں، ہم تو تھک کر رہ گئے. بھئی اب آپ لے لیجئے اپنی امانت ہم سے اس کی حفاظت نہیں ہوتی. یہ انسان ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ خالق ہے اور مالک ہے اور سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، تو ان ساری چیزوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. ذرا آپ تصور کریں کرسی کا اور عرش کا اور 7 آسمانوں کا اور 7 زمینوں کا، اور پھر اس پر رہنے والی اور بسنے والی مخلوق کا، اور پھر اس کو دیے جانے والے رزق کا، اور پھر اس کو دیے جانے والے پانی کا، اور اس کو پہنچنے والی ہر چیز کا. اور ان سارے کاموں کے کرنے کے باوجود
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظمت والی اور اتنی مضبوط اور اتنی بلند ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے ان ساری چیزوں سے، کسی قسم کی اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، تو پھر وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ العلی ہے، یعنی سب سے بلند ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بلند ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ عرش عظیم پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی علی ہے کہ تمام مخلوقات اس کے زیر نگین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی بلند شان والا ہے کہ اس کی صفات کامل ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ العلی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اپنی مخلوق سے بہت بلند اور سب چیزوں اور شرکاء سے بہت اونچا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بادشاہت اور اقتدار کے ساتھ بہت بلند والا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے القصیدہ النونیہ میں لکھتے ہیں کہ وہی العلی ہے، بس بلندی کی تمام اقسام اس کے لیے بلا انکار ثابت ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں اسی کے لیے ذات، غلبہ اور اونچے مقام و مرتبے کے تمام اعتبارات سے بلندی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے نام العلی کی تفسیر ان دو معنوں سے کی گئی ہے، وہ مقام اور مرتبے میں سب سے بہتر ہے، اسی لیے کمال کی صفات کا سب سے زیادہ حقدار ہے، وہ ان سے قہر اور غلبے کے اعتبار سے بلند ہے، اس بنا پر وہ ان سب پر کمال قدرت رکھنے والا اور وہ سب اس کے زیر اقتدار ہیں، اور وہ اس کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ وہ ان کا خالق اور رب ہے۔ ان دونوں معنوں میں ضمنی طور پر یہ بھی ہے کہ وہ خود ہر چیز سے بلند و بالا ہے اور کوئی چیز اس سے اوپر نہیں ہے۔ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ نے تحریر فرمایا کہ العلی وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے العلو یعنی بلندی کی یہ ساری انواع و اوصاف ہیں، اسی کے لیے ذات کی بالادستی، غلبے کی برتری اور شان و عظمت کی فوقیت ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ العلی ہے جو اپنے خاص اور برگزیدہ بندوں کے لیے تعریف کو دنیا میں قائم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ العلی ہے اپنی حکمت، کبریائی اور عظمت کے ساتھ۔ تو اس طرح ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ جب ہم پڑھتے ہیں تو العلی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بلند ہیں اپنی مقام کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، اور اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر ہر اعتبار سے العلی ہیں، بلند ہیں ہر چیز سے، ہر شے سے، ہر مخلوق سے۔ یہاں پر ایک چیز عقیدے کے تعلق سے تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ وہ عرش عظیم پر مستوی ہے، تو جو استوا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو وہ بدعت کس طرح ہے؟ کیونکہ ہم مستوی کو جب کہتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں یا کس پوزیشن میں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم کمپیئر کرنے لگتے ہیں انسان سے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ استوا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے لفظ قرآن میں، اور نہ کسی نبی کے لیے آیا، نہ کسی انسان کے لیے آیا، نہ کسی مخلوق کے لیے آیا۔ لہٰذا استوا کی پوزیشن کیا ہے، کس پوزیشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، دیٹس اٹ۔ اب اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ترجمہ نہیں کیا جانا چاہیے اس کا، اور نہ کسی پوزیشن کو اپنے ذہن میں لانا چاہیے۔ لیکن اس سے ایک بات اور بھی نکلتی ہے، کیونکہ جو بچپن سے ہم کو ایک چیز پڑھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، یعنی کہ جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں شروع سے اب تک تھا، اور آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ ہر پھول میں، ہر پتے میں، ہر ڈال میں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا؟ یہ بچپن سے ڈالی جاتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔
تو یہ جو تصور ہے نا، اور آپ نعتوں میں حمد میں بھی یہ چیز پر اس میں بار بار دہرائی جاتی، تو اس عقیدے کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند و بالا شان والا اپنے عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سینس میں یہ بات ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود ہر چیز کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کلیئرفیکیشن ضروری ہے، اور ہمیں دوسروں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اس چیز سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے علم میں ہے ہر چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس اس کا اتنا ہی مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں العظیم، وہو العلی العظیم ہے نا ان میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ العظیم یعنی سب سے بڑا ہے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ العظیم وہ ذات جو اپنی عظمت اور شان میں درجہ کمال پر ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑے، سب سے عالی شان کی مانند ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عظمت والا ہے، ہر چیز اس سے فروتر ہے یعنی بڑھ کر ہے، اور کوئی بھی چیز اس سے زیادہ عظمت والی نہیں ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی ہے وہ ذات کہ کوئی چیز اس سے زیادہ عظمت والی نہیں ہے۔ شیخ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات کہ اس کی عظمت کے سامنے ہر چیز چھوٹی اور معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ العظیم ہے، عرش عظیم پر مستوی ہے، جس کی عظمت کے سامنے بڑے سے بڑے جبار، متکبر اور زبردست بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس آیت میں توحید الوہیت بھی ہے، یعنی توحید الوہیت سے مراد کیا ہے؟ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے توحید الوہیت، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، ایک ماننا، اور توحید ربوبیت بھی ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، اور مدبر بھی ہو۔ مدبر یعنی تدبیر کرنے والا ہو۔ تو ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ان کو ہم رب کی حیثیت سے جانتے۔ انہوں نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، وہ ہمارے مالک بھی ہیں، اور وہی ہمارے لیے ساری تدبیر کرتے ہیں، ہر چیز کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو توحید ربوبیت میں 3 چیزیں شامل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے: خالق ہونا، مالک ہونا، اور مدبر ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اس میں سے ہے توحید الوہیت بھی، توحید ربوبیت بھی ہے، اور اس میں توحید اسماء اور صفات۔ توحید کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے توحید اسماء اور صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، صفاتی نام بھی اور ذاتی نام بھی، یہ دونوں نام جو ہیں وہ بھی توحید کی ایک قسم ہے۔ تو اس میں بادشاہت کا محیط ہونا بھی مذکور ہے، اور علم کا بھی، اور اس کی سلطنت کی وسعت بھی، اس کا جلال، اس کا مجد یعنی بزرگی، اور اس کی عظمتوں کی بریائی کا بھی بیان ہے۔ لہٰذا یہ آیت اکیلی ہی اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات اور تمام اسماء حسنہ کے معنی کی جامع ہے۔ یعنی نام تو اس میں سارے 99 نہیں دیے ہوئے، لیکن یہ اکیلی آیت ایسی ہے کہ اس میں چونکہ توحید کی 3 اقسام ہمیں دکھائی دیتی ہیں، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، اس طرح سے ان کو رکھا گیا ہے اس آیت میں کہ ایک جامع تصویر ہمارے سامنے بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کس درجے میں عظمت والی ہے، اور وہ بھی بس اتنا جتنا کہ ہمارا ذہن سوچ سکتا ہے۔ اس کی عظمت کو ہمارا ذہن سوچ بھی نہیں سکتا۔ اینڈ میں یہ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ کہ یہ جو عقیدہ ہے وہو العلی العظیم، یہ ایک مسلمان پر، ایک مومن پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ وہو العلی العظیم،
وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ تو پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے ہماری ذات پر، ہمارے کیریکٹر پر، ہماری زندگی پر؟ اس عقیدے کی وجہ سے مومن سرکشی چھوڑ دیتا ہے، سرکشی چھوڑ دیتا ہے۔ سرکشی انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ کسی کو یا تو اپنا مالک مانتا نہیں، یا زبانی مان لیتا ہے اور اس کے دل میں اس کا یقین پختہ نہیں ہوتا، اور یا پھر وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ سامنے نہیں تو جو مرضی ہے میں کروں، اور پھر وہ اس طرح سے سرکشی کا اور نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ مان لیتا ہے کہ وہی سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، وہی میرا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، سب کچھ وہی ہے، تو پھر وہ سرکشی چھوڑ دیتا ہے۔ سرکشی کرنے کی اس کے اندر سے ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے العظیم یعنی سب سے بڑا ہونے پر یقین کی وجہ سے مومن کی طبیعت میں جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے بلند، سب سے بڑا ہونے پر یقین کی وجہ سے مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور خوف بیٹھ جاتا ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے مومن کا طرز عمل مؤدبانہ ہو جاتا ہے، یعنی ادب والا ہو جاتا ہے۔ جس چیز کو ہم سب سے بڑا کہیں، سب سے بلند کہیں، تو کیا اس کے سامنے پھر سر اٹھا کر کھڑے ہونا چاہیے؟ سر اٹھا کے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہماری ہر ادا سے ادب ٹپکنا چاہیے، ہر ادا سے، ہر عمل سے ادب ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے بلند، سب سے بڑا ہونے پر یقین کی وجہ سے ہی مومن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مقابلے میں بھی غرور و تکبر کا رویہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کے سامنے تو بے ادبی کا سوال ہی نہیں اٹھتا، مجال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جو اب کا انسان نمازوں میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جس طرح کا ادب انسان کو یہ نماز میں اس کو روا رکھنے کے لیے کہا گیا، اسی طرح سے اس کو اپنے باقی اعمال میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے مؤدب رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے اندر سرکشی نہیں ہونا چاہیے، اور ہو بھی نہیں سکتی اگر اس کا اس بات پر کامل یقین ہو کہ وہی العلی ہے اور وہی العظیم ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندوں کے مقابلے میں بھی غرور اور تکبر کا رویہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کا نفس ٹرین ہو جاتا ہے رب کے سامنے جھکنے کے لیے، تو پھر وہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ بھی سرکشی کا رویہ نہیں اپناتا، تکبر کا معاملہ نہیں کرتا، غرور کا معاملہ نہیں کرتا، ہمبل ہو جاتا ہے۔ اور ہمبل ہونے کا ہمیں ایک اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمبل ہونا، عاجز ہونا، کسی کے ساتھ عاجزی کا رویہ اختیار کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس کوئی بھی ہم سے کوئی بھی بات کہے ہم جی جی کرتے رہیں اور بالکل بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں کسی کی ہر بات پر۔ عاجزی کے رویے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے انداز میں غرور اور تکبر نہ ہو، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، لیکن صحیح بات پر فرم رہنا، یہ ہم کو ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ بندوں کے حکم پر اپنے مالک کے حکم کو قربان کر دے، کیونکہ میرے گھر میں ایسے ہوتا ہے اس لیے میں ایسے کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے اللہ کا یہ حکم ہے لیکن اس کے باوجود میں کر نہیں سکتی اس پہ عمل، کیونکہ میرے گھر میں نہیں ہوتا۔ مجھ سے میرے شوہر یہ چاہتے ہیں کہ میں پردہ نہ کروں، لہٰذا میں پردہ نہیں کرتی۔ مجھ سے میرے والدین یہ چاہتے ہیں کہ میں شادی سے پہلے حجاب نہ کروں ورنہ رشتے نہیں آئیں گے، اس لیے میں حجاب نہیں کرتی۔ میرا فلاں رشتہ جو ہے وہ مجھ سے کٹ جائے گا اگر میں نے یہ نہیں کیا، تو اس لیے میں نہیں کرتی، مجھے حکم پتہ ہے، اس کے باوجود نہیں کرتی میں۔ تو یہ ہے غرور اور سرکشی کا رویہ۔ بندوں کے دیے ہوئے احکام کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، اور انسان سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر بندوں کے حکم کو ترجیح دے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کسی کے حق کو نہیں مار سکتا یہ کہہ کے کہ مجھ سے میرے فلاں رشتے نے یہ بات کہی ہے، بیوی کا حق نہ دے اس لیے کہ ماں نے منع کیا ہے، نہیں، غلط ہے یہ۔ اگر ماں کسی ناجائز کام کے لیے شوہر کو اکساتی ہے اور وہ بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا،
اور یہ کہتا ہے کہ میری ماں ہی میرے لیے سب کچھ ہے اور تمہارا میرے نظر میں کوئی مقام نہیں ہے، تو وہ گناہ گار ہے۔ اس لیے کہ بیوی کو اس کا حق دینا اللہ کا حکم ہے، اور اگر ماں اس کے خلاف اس سے کہتی ہے کرنے کے لیے تو ماں کے حکم کو اللہ کے حکم پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم جن بچیوں کو بیاہ کر گھروں میں بڑے عزت اور بڑے شوق سے لے کر کے آتے ہیں، ان کے ساتھ ہم وہ معاملے کرتے ہیں کہ انسانیت شرما جائے ان معاملات کو دیکھ کر کے۔ ایک عورت پر ظلم کرتی ہے، اور اس کا وائس ورثہ بھی ہوتا ہے۔ بعض وقت آنے والی بچی، آنے والی بہو اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ماں کے خلاف شوہر کو کر دیتی ہے، اور وہ اس کا حق اس کو نہیں دیتا۔ کئی دن گزر جاتے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے بات نہیں کرتا، خیریت نہیں پوچھتا، اس کو اپنی بیوی کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو ہر حقدار کو اس کا حق دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور کوئی اگر کسی کو اس حکم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کا شمار ظالموں میں ہوتا ہے، اور گویا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے العلی ہونے اور العظیم ہونے کا پختہ یقین اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے العلی ہونے اور العظیم ہونے کا یقین رکھتے ہیں تو ہم بندوں کے حقوق بھی ان کو دیتے ہیں، اور اللہ کا حق بھی ہم دینے کی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اور غرور اور تکبر سے ہمارا دامن چھوٹ جاتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ اس آیت کی اتنی بڑی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ہم کو کس طرح کا رویہ اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے۔ خالی پڑھ کے گزر نہیں جانا۔ دن بھر میں ہمیں اتنی بار اس کو پڑھنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ سوتے وقت پڑھنے کی اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ نمازوں کے بعد پڑھنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ اتنا اجر کیوں رکھ دیا گیا اس کے اندر؟ کیونکہ ایک جامع آیت ہے، اس کو ہر حال میں یاد کرنا ہے آپ نے، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح معنی کے ساتھ، اور پھر اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنے کے لیے ایک ایک لفظ پر غور کرنے کے لیے اپنا ایک وقت مقرر کریں۔ چاہے دن میں ایک بار اس کو آپ، ویسے تو ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں، لیکن ایک بار ضرور وقت نکالیں کہ اس کو سکون سے بیٹھ کر کے پڑھیں، ایک ایک جملے پر غور کریں۔ اگر آپ سارے جملوں پر ایک دن میں نہیں غور کر سکتے تو کم از کم ایک دن میں ایک جملے پر ضرور غور کریں، اور سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت پر میرا پورا یقین ہے؟ دل کہے گا ہاں پورا یقین ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے اعمال کو دیکھیں، کیا اس یقین کے بعد جو عمل میں کر رہی ہوں وہ عمل میرا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر میں اس کو علی مانتی ہوں، سب سے بلند مانتی ہوں، تو کیا میرا رویہ اتنا ہمبل ہے جتنا ہونا چاہیے اپنے رب کے سامنے؟ اگر میں اس کو عظیم مانتی ہوں تو کیا میرا رویہ ایسا ہے کہ جو ایک رب کے سامنے یا پھر اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اگر جواب نہیں میں آتا ہے، انصاف سے جواب انسان اپنے آپ کو خود ہی دے سکتا ہے، دوسروں سے نہیں پوچھنا اس میں جا کر کہ میرا رویہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی تو بہت بلنٹ ہوگا تو کہہ دے گا نہیں ہے، اور کوئی آپ کے ٹرانس میں ہوگا تو کہہ دے گا ہاں جی آپ تو بہت اچھی ہیں۔ تو یہ انسان خود پوچھ سکتا ہے کہ وہ خود سے سوال کر کے کہ وہ کیسا ہے، اور اپنے آپ کو آئینہ دکھانے سے انسان بہت سارے گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اور یہ کام ہمیں خود کرنا ہے۔ اسی لیے محاسبہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم دوسروں کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، فلاں نے فلاں کام نہیں کیا، فلاں نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی، فلاں صبح دیر تک سویا رہا، فلاں یوں بولتا ہے، فلاں کا لہجہ بہت ترش ہے، فلاں کی بات سن کرتے ہو بس دل پھٹ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کا محاسبہ ہم کرنے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں لیڈر ایسا ہے، فلاں امام ایسا ہے، فلاں عالم ایسا ہے، ہر شے پہ ہم تبصرہ کر لیتے ہیں، لیکن اپنی ذات کو جو سب سے اہم ہے، جس کا حساب دینا ہے ہم کو جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں سوچتے۔ دوسروں کی سوچ ہی ہم کو فرصت نہیں لینے دیتی کہ ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں۔ ہمارے اوپر ہماری جان کا حق ہے، اور یہ حق یہ ہے کہ اس کو ہم جہنم کی آگ سے بچائیں، اس کو جہنم سے آزاد کرنے کی فکر کریں۔ اور یہ فکر کب آئے گی؟
جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے، اس میں ہم سے کہا کیا گیا ہے، بتایا کیا گیا ہے، عمل کی ترغیب کن باتوں کی طرف ہم کو لے جاتی ہے۔ تو یہ ایک اہم آیت ہے قرآن کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اس کو ہم پورے، جس کو کہتے ہیں دل جمعی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی نیت کے ساتھ پڑھنے والے بنے، تاکہ ہمیں اس سے وہ فائدے حاصل ہوں جس کے لیے یہ آیت ہمیں دی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہماری کوشش ہونا چاہیے، بچوں کو بھی سکھائیں، گھر میں جو چھوٹے ہیں ان کو بھی سکھائیں، ایک ایک کر کے آیت سکھائیں۔ آج اگر آپ نے ایک اس میں کا حصہ سکھا دیا تو میننگ کے ساتھ سکھا دیں، اس کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں، کچھ تھوڑا سا مثال دے کر کے کوئی بات بتا دیں، پھر اگلے دن یا آپ چاہیں تو 2 دن 3 دن ایک ہی چیز کا تذکرہ کریں، جب وہ پختہ ہو جائے تو اس سے اگلی بات، پھر اس سے اگلی بات، پھر اس سے اگلی بات۔ تو اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے اپنا بھی علم پختہ ہوتا ہے، اور جن کو ہم علم دے رہے ہیں ان کے لیے بھی علم کا لینا آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ پوری آیت الکرسی کا ترجمہ ایک بار میں بیٹھ کر کے چاہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو سکھا دیں، بتا دیں، پڑھا دیں، تو ممکن نہیں ہے۔ وہ بات جو ہے نا وہ اس طرح ان ڈیپتھ نہیں جائے گی۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ واقعی اس کا امپیکٹ ہو، واقعی وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے، تو پھر اس کو دھیرے دھیرے کر کے سمجھائیں، ایک ایک جملہ 2 جملے کر کے اس کو سمجھائیں۔ مہینہ لگ جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم نے بھی تو دیکھیں، آپ آلموسٹ 2 گھنٹے میں اس کو پڑھا ہے نا، پچھلے ایک گھنٹہ پڑھا تھا تقریباً، اور آج بھی آلموسٹ 1 گھنٹہ 15 منٹ ہی رہ گئے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے اس کے فضائل کی وجہ سے، جو اس کے فضائل ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی، چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256۔ تو اس آیت کا ایک شان نزول ہے، پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو انصار کے کچھ لوگ یہودی یا عیسائی ہو گئے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے اپنی اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی ہو چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینے کی مشرکہ عورتیں جب انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی تو نظر مانتی تھیں کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو ہم اسے یہود بنا دیں گے، یہودیوں کے سپرد کر دیں گے۔ اس طرح ان کے بہت سے بچے یہودیوں کے پاس تھے۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے انصار بنے، یہودیوں سے جنگ ہوئی اور ان کی اندرونی سازشوں اور فریب کاریوں سے نجات پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ بنی نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس وقت انصاریوں نے اپنے بچے جو ان کے پاس تھے ان سے طلب کیے تاکہ انہیں اپنے اثر سے مسلمان بنا لے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جبر اور زبردستی نہ کرو، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ جبر اور زبردستی نہیں سکھاتا، دین پیش کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، دعویٰ میں زبردستی نہیں کی جاتی۔ یہاں سے ہم کو یہ اصول ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، خیر کی طرف ہر طرح سے متوجہ کر سکتے ہیں، مثالیں دے کر کے ان کو قائل کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی نہیں ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ آگے تھوڑا سا آیت کا حصہ ملا کے ہم دیکھیں گے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی۔ تو دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک روشن اور واضح دین ہے۔ اس کے دلائل اور براہین بے حد
جلی ہیں، یعنی بے حد صاف ستھرے ہیں، بے حد پرومیننٹ ہیں۔ یہ دین اس بات کا قطعاً محتاج نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اس میں داخل کیا جائے، بلکہ جسے اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت فرمائے اور اس کے لیے اسے شرح صدر اور نور بصیرت سے نوازے تو اسے دین میں داخل ہونا چاہیے، اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اندھا کر دے اور اس کے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دے تو دین میں زبردستی داخل ہونا اس کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص مسلمان ہونے کے لیے مسجد بھی آتا ہے تو اس سے ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں جو امام ہوتے ہیں کہ آپ پر کسی کی کوئی زبردستی تو نہیں ہے، کسی نے آپ سے زبردستی ایسا کرنے کے لیے کوئی دباؤ تو نہیں ڈالا ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں؟ اور جب وہ شخص اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ وہ اپنی خوشی سے یہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تب وہ اسے کلمہ پڑھواتے ہیں۔ تو زبردستی اس کام میں کی جاتی ہے جس کے حقائق واضح نہ ہوں یا جو کام انتہائی ناپسندیدہ ہو۔ تو یہ جو صراط مستقیم ہے اس کا تو ہر گوشہ واضح ہے، اس کا ہر چپہ روشن ہے۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی معمولی سا غور و فکر کرے تو اسے قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن جس کی نیت درست نہ ہو، غلط ارادے رکھتا ہو، ایسا بدظن آدمی حق دیکھ کر بھی باطل کو اختیار کر لیتا ہے، اچھی چیز کو دیکھ کر پھر گندی چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اسے دین قبول کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور زبردستی قبول کرایا گیا ایمان معتبر نہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ جو کافر مسلمانوں سے لڑتے ہیں ان کے خلاف جہاد نہ کیا جائے، یہ ایک بالکل الگ میٹر ہے کہ جہاد کرنے کا میٹر اس سے نہیں کنیکٹ کیا جائے گا۔ جہاد کرنے کے لیے جو اصول بنائے گئے ہیں وہ الگ اصول ہیں جو کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھے بھی ہیں کہ وہ لوگ جو تم سے آ کر کے جنگ کریں تو پھر ان کے ساتھ تم جنگ کرو، لیکن جو گھر میں بیٹھے ہوئے سکون سے ہیں، ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، تو تم ان کے گھروں میں جا کے ان کو گھروں سے نکال کے نہیں مارو گے، نہ ان کے ساتھ جنگ کرو گے، قتال کرو گے۔ تو یہاں پر ایک فرق ہے، واضح ہے کہ جو کافر مسلمانوں سے لڑتے ہیں نہ ان کے یعنی جو کافر مسلمانوں سے لڑتے ہیں ان کے خلاف جو یہ آیت ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو کافر مسلمانوں سے لڑتے ہیں ان کے خلاف جہاد نہ کیا جائے، یعنی جو لڑتے ہیں تو پھر ان سے جہاد کیا جائے گا، ان کے ساتھ معاملہ الگ ہوگا، لیکن جو لڑائی نہیں کرتے، جھگڑے نہیں کرتے، ان کے ساتھ معاملہ الگ ہوگا۔ تو دین قبول کرنے میں زبردستی نہیں، لیکن دین قبول کرنے کے بعد اطاعت کرنا لازم ہے۔ کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے مذہب پر ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن جس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو پھر وہ اطاعت کے معاملے میں بھی اس کی پیروی کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اصول سے کہ دین کے معاملے میں زبردستی مجبور نہیں کیا جائے گا، انسان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ اس سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ارادے، اس کی فکر اور شعور کا احترام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول سے انسان کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اصول سے ہدایت اور گمراہی اختیار کرنے میں انسان کو آزادی دی ہے، کیونکہ اگر زبردستی کی جاتی، زبردستی مسلمان بنا دیا جاتا تو پھر انسان کی تو اپنی کوئی چوائس ہی نہیں رہتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمل کے معاملے میں تو چوائس دی ہے نا، چھوٹ دی ہے۔ اگر یہ چھوٹ نہ دی جاتی عمل کے معاملے میں اور جنت اور دوزخ میں کسی کو جنت میں کسی کو دوزخ میں داخل کر دیا جاتا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ انسان کے تو اختیاری میں کچھ نہیں تھا، لہٰذا وہ جس طرف اس کو چلا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح وہ چل پڑا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں چلا گیا، دوزخ میں چلا گیا، جس پر اکثر لوگ بحث کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمل کے معاملے میں انسان کو چھوٹ دی ہے، اس نے اس کا مقدر لکھا ہے، اور مقدر میں کیا ہے، کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، اور کیا رزق اس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن عمل کے لیے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کیا عمل کرے گا، کیونکہ اس کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے، لیکن اس علم کے مطابق بندے کو عمل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ جو علم اللہ کے پاس ہے اس کے مطابق تم عمل کرو، عمل کے لیے اس کو چھوٹ دے دی گئی،
ٹھیک ہے، تو عمل کے لیے انسان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ وہ عمل کرے، اور اسی لیے اس پر زبردستی کرنے کی بات کو نہیں کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ارادے، اس کی فکر اور شعور کا احترام کیا ہے، اور اس اصول سے انسان کو عزت دی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اصول سے ہدایت اور گمراہی اختیار کرنے میں انسان کو آزادی دی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اسبق نصرانی تھا، آپ اس پر اسلام پیش کرتے، وہ انکار کرتا، آپ کہہ دیتے کہ خیر تیری مرضی، اسلام جبر سے روکتا ہے، یعنی دعویٰ سے نہیں رکے تھے وہ، لیکن انہوں نے اپنے غلام پر بھی زبردستی نہیں کی کہ نہیں تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا یا وہ کروں گا، نہیں، کوئی زبردستی نہیں کی انہوں نے۔ تو توحید پر جو ایمان ہے وہ ایک مضبوط سہارا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے تمام شریکوں، بتوں اور تمام معبودان باطلہ کو ترک کر دے، جن کی عبادت کی دعوت شیطان دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرے، صرف اور صرف اس کی عبادت کرے، اور صدق دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، یعنی وہ اپنے معاملات میں ثابت قدم ہے اور صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ یہ مضبوط کڑا کیا چیز ہے؟ یہ ہمارا دین ہے کہ اس نے اس کو تھام لیا، ایک مضبوط چیز کو تھام لیا، اب وہ ثابت قدم ہے اور اس کا راستہ سیدھا ہے۔ ہر عقیدہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ ہو طاغوت ہے، ہر وہ قوت جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکے طاغوت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طاغوت شیطان ہے، جیسا کہ اس میں آتا ہے نا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو طاغوت ہے کیا؟ تو اس کے لیے مختلف آراء ہیں کہ طاغوت شیطان ہے، طاغوت ہر وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روکتا ہے، ہر وہ عقیدہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو، اور جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لے آئے تو وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت پر قائم ہو جائے گا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی ایسا پختہ دین اختیار کیا جس کی بنیادیں بھی مضبوط ہیں، عمارت بھی مضبوط ہے، اور وہ پورے اعتماد سے اس پر قائم رہتا ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا کے بارے میں کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سدی نے کہا کہ عروۃ الوثقیٰ اسلام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک خواب دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور اس کی کشادگی اور سرسبزی کی تعریف بھی، اور اس کے درمیان میں ایک لوہے کا ستون ہے جس کا پایہ زمین میں ہے اور سر آسمان میں ہے، اس کے اوپر کی طرف ایک کڑا لگا ہوا ہے، تو مجھے کہا گیا کہ اس کے اوپر چڑھ۔ میں نے کہا کہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، یعنی نہیں چڑھ سکتا۔ پھر ایک خدمت گار آیا اور اس نے پیچھے کی طرف سے میرے کپڑے اٹھا دیے، بس میں چڑھنے لگا، یہاں تک کہ چوٹی پر پہنچ گیا اور میں نے وہ کڑا پکڑ لیا، تو مجھ سے کہا گیا کہ مضبوطی سے تھامے رکھ۔ جب تک میں نیند سے اٹھا یہ کڑا تھامے رہا۔ میں نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغ سے دین اسلام مراد ہے، اور ستون سے مراد اسلام کا ستون یعنی کلمہ شہادت یا پانچوں ارکان، اور کڑا عروۃ الوثقیٰ ہے، اور تو اپنی موت تک اسلام پر قائم رہے گا۔ یعنی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کی تعبیر دی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔
تو دین کو مضبوط کڑے سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے مضبوط کڑا بے خوف ہو کر پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا، اسی طرح توحید بے خوف ہو کر قبول کر لی جائے، یہ ایسی راہ ہے جس میں گمراہی کا ڈر نہیں، اور پھر پکڑ ابھی اس قدر مضبوط اور پکڑا بھی اس قدر مضبوط طریقے سے جائے کہ اب ہاتھ ہی بازو سے جدا ہو جائے تو یہ کڑا چھوٹے، ورنہ ہاتھ سے اس کا چھوٹنا تو ممکن نہیں۔ اسی طرح توحید کی امانت کسی قیمت پر بھی جدا نہیں کی جا سکتی، خواہ جان چلی جائے، مگر مسلمان توحید کی آن پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ تو مضبوط کڑے سے اسلام، ایمان، توحید، قرآن اور اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت اور محبت مراد ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ طاغوت کا انکار کرنے والے کے انکار اور ایمان لانے والے کے اقرار کو سننے والا سمیع ہے۔ انسانوں کے کفر اور اپنی ذات پر ایمان کی حقیقت کا علم رکھنے والا علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے معاملے کو واضح کر دیا، اسی نے ہدایت اور گمراہی کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ یقیناً وہ انسانوں کے معاملات کا جاننے والا علیم ہے، وہ ہر شخص کے اعمال کو جانتا ہے اور وہ اس کو اپنے علم کے مطابق بدلہ دے گا۔ انشاءاللہ ایک آیت اور ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ رکوع مکمل ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 257۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ روشنی میں لاتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ کن کا دوست ہے؟ جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی پیروی کرتے ہیں وہ رب سے محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کفر، جہالت اور نافرمانیوں کے اندھیرے سے نکال کر ایمان اور علم کی روشنی میں پہنچاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ قبر کے اور حشر کے اندھیروں سے محفوظ رہ کر جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کتنی خوبصورت دوستی ہے، اور یہ دوستی کس کو میسر ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے کہا ہبل بلند رہے، ہبل ان کے بت کا نام تھا، اس کے لیے کہا کہ ہبل بلند رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، یہ بھی دوسرے بت کا نام تھا، اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور مددگار ہے اور تمہارا کوئی حامی نہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، یعنی کفر کرنے والوں کے دوست شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی شیاطین کافروں کی جہالتوں اور گمراہیوں کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے لاتے ہیں،
انہیں حق کے راستے سے ہٹا کر کفر کے راستوں پر چلاتے ہیں۔ مقاتل بن حیان نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے کہ وہ رسول اللہ ہیں، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہوا پاتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے کفر کیا۔ یہ ان کا نور سے نکلنا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے نکلنا، جن پر وہ پہلے ایمان رکھتے تھے، ان کے بارے میں جانتے تھے، ان کی کتابوں میں علم تھا اس کے بارے میں، لیکن انہوں نے کفر کیا بجائے ایمان لانے کے ان پر، تو ظلمات سے مراد ان کا کفر ہے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اہل ظلمات جن کے دلوں میں حق کا نور باقی نہ رہا ہو، ان کے لیے وہ گھر ہوگا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو ظلمات یعنی اندھیروں سے مراد گمراہی کی حالت ہے اور نور سے مراد ہدایت ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی کہ گمراہی کے راستے بہت سے ہیں، جبکہ حق کا راستہ ایک ہی ہے، کیونکہ ایمان ایک ہے۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا سورۃ انعام کی آیت نمبر 53 میں بھی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو ایک دوسری آیت سے بھی اس آیت کی ایک طرح سے تفسیر ہوتی ہے جو قرآن کی ہی دوسری سورت کی آیت ہے۔ یہیں پر ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ رکوع ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔